جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں، ان کا طریقہ دیکھیں، کیا ادا، کیا انداز، کیا محبت۔ یہ دو روایات میں آج خاص طور پہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، حوالے کے ساتھ سمجھانا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ ریکارڈ بن جائے، اہل سنت کے لیے بھی، علماء کے لیے بھی، عوام کے لیے بھی، خواص کے لیے۔ یہ بات بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے سمجھ لیں تاکہ ریکارڈ بن جائے۔ حضرات اہل بیت اطہار، خاص طور پہ حضور علیہ السلام کی پیارے نواسے حسنین کریمین رضی اللہ، یہ جو ہمیں احادیث ملتی ہیں نا کہ آقا کریم علیہ السلام نے خطبہ دیتے ہوئے خطبہ چھوڑا، حسنین کریمین کو پکڑا اور پیار کیا، نماز پڑھاتے ہوئے سجدہ لمبا کیا، نواز سے پشت پہ یہ میں اس کی اگلا ورژن پیش کرنے لگا ہوں کہ اس کا تسلسل کیا تھا، ان لوگوں نے کیسے کنٹینیو کیا، اس پہ چھوڑ نہیں دیا کہ بس ٹھیک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، انہوں نے پیار کر لیا جتنا کرنا تھا۔ وہ خلیفہ بنے ہیں تو انہوں نے اس محبت کو وراثت سمجھا کہ میں جس کی مسند پہ خلافت پہ جلوہ گر ہوں وہ ان پیاروں سے اسی طرح پیار کرتا تھا، لہٰذا میری بھی ڈیوٹی ہے میں بھی کروں۔ تو یہ تو بڑے نرم مزاج، بڑے نحیف ہستی تھے۔ ارحم امتی بھی امتی ابو بکر، فرمایا میری امت میں سب سے بڑھ کے میری امت پہ مہربان ابو بکر۔ یہ رحماء بینہم کی گواہی جو اللہ نے قرآن میں دی، میں اس کے کچھ شواہد، کچھ ثبوت، کچھ نمونے پیش کر رہا ہوں کہ کس درجے کا انداز میں محبت میں پیار تھا۔ یہ دو روایات ہیں، سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خود فرماتے ہیں، ایک روایت خود آپ نے خود ارشاد فرمائی اپنے بارے میں، ایک راوی نے روایت کی ہے، امام ابن شہاب الزہری رضی اللہ عنہ کی روایت۔ یہ دونوں میں پڑھ رہا ہوں تاکہ یہ ریکارڈ بنے اور یہ علماء تک پہنچے۔ ایک جھوٹا واقعہ ہے جو عام خطیب بیان کرتے ہیں، بچپن سے پہلے میں اشارہ کر دوں کہ عبداللہ ابن عمر فاروق اعظم کے بیٹے اور امام حسین کھیل رہے تھے، ان کی عمروں میں تقریباً 15-16 سال کا فرق ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو جب وائس کو یہ باتیں تاریخ تحقیق علم نہیں نہ ہوتا تو وہ پھر ہوا میں تیر چلاتا، مجمع سن کے واہ واہ کری جا۔ دونوں کھیل رہے تھے تو امام حسین نے کہا کہ تم ہمارے غلام کے بیٹے ہو۔ یہ جھوٹی روایت لوگوں نے گھڑ کے بیان کی، اس کا کوئی وجود و ثبوت نہیں۔ تو عبداللہ ابن عمر خلیفہ کے بیٹے تھے، انہوں نے کہا کہ تم مجھے غلام، میں تو خلیفہ کا بیٹا ہوں، تم مجھے غلام کا بیٹا کہتے ہو۔ تو جا کے والد کو شکایت کی تو والد نے کہا کہ جاؤ حسین سے لکھوا لاؤ۔ یہ جھوٹی روایت ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں، ایسی گھڑی ہوئی۔ جو اصل ہے وہ سنانے لگا ہوں، ثبوت کے ساتھ، اسناد صحیح کے ساتھ، ضعیف روایت بھی نہیں، صحیح الاسناد روایت ہے۔ جلیل القدر ائمہ نے جس کو روایت کیا، کہتے ہیں ان حسین ابن علی رضی اللہ عنہما قام الی عمر رضی اللہ عنہ وہو علی منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب الناس یوم الجمعہ۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جمعہ کے دن منبر پہ خطبہ دے رہے تھے لوگوں کو۔ ظاہر ہے یہ مسجد نبوی تھی، اور کہاں دے رہے تھے؟ علی منبر رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اور نائب امیر المومنین، اللہ اکبر، 35 لاکھ مربع میل کا حاکم، روم اور ایران اور عراق جس کی دہشت سے لرزتے تھے، وہ منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں۔ جمعے کا دن ہے، عام دن نہیں ہے، یعنی بہت بڑا مجمع ہوگا، مسجد بھری ہوگی۔ امام علی مقام امام حسین قام الی عمر، وہاں تو نانا تھے نا۔ یہ ذرا انداز دیکھیں، تعلق دیکھیں، بات دیکھیں۔ فاروق اعظم ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، امام حسین کھڑے ہو گئے، چھوٹے بچے تھے، ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے، 13-14 سال عمر ہوگی، 12 سال ہوگی۔ اس وقت عرب میں تو 12-13 سال کے بچے بھی بالغ ہو جاتے، یعنی یہاں حدیث کے الفاظ ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نابالغ تھے، یعنی بچے تھے۔ ممبر کی طرف خطیب خطبہ دے رہا ہوں نا، یہ ممبر والا جانتا ہے، اب میں نے اس کو جیسے سمجھا آپ نہیں سمجھ سکتے۔ جو ممبر پہ کبھی کھڑا ہی نہیں ہوا اور خطبہ کبھی پڑھا ہی نہیں، اسے قیامت تک یہ بات سمجھ نہیں، سن بھی لے سمجھ نہیں آنی۔ خطیب جب خطبہ دے رہا ہو تو کیا کیفیت ہوتی ہے، یہ وہ سمجھتا ہوں۔
اور فاروق اعظم خطبہ دے رہے ہوں. اللہ، جو خطبے میں کھڑا ہو تو 400 کلومیٹر پہ اپنے کمانڈر کو ہدایات بھی دے رہا ہوتا ہے. یہ وہ خلیفہ اور وہ خطیب ہے. تو امام حسین رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا انزلن منبر جدی. اللہ، کیسر و کسرا لرزتے ہوں تو نواسہ رسول، چونکہ انہیں پتہ ہے میرے نانا کا ممبر ہے، بیٹھ اس پہ صدیق اکبر جائیں، فاروق اعظم بیٹھ جائیں، عثمان غنی بیٹھیں، علی بیٹھیں، ممبر یہ حسین کے نانا کا ہی رہنا ہے. یہ ہے وراثت رسول جس کو صحابہ نے سنبھالا، شیخین نے سنبھالا، اور آگے اس پہ عمل کر کے دکھایا، پورا اتر کے دکھایا. چاہے ممبر پہ ہوں، چاہے گلی میں ہوں، خطبہ ہو رہا ہو، لوگ بیٹھے ہوں، کہہ رہے ہیں، امام حسین کہہ رہے ہیں انزلن منبر جدی. اب خطیب کا کیا حال ہو، عجیب کیفیت. تو فاروق اعظم فرما رہے ہیں تأخر یا ابن اخی. جیسے بڑا بچے کو کہہ سکتا ہے کہ بھتیجے، میرے بھائی کے بیٹے کہہ رہے ہیں، یہ الفاظ ہیں، یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، اے بھتیجے ہٹ جا، بیٹھ جا. خطبہ دے رہے ہیں. قال واخذ حسین برداء عمر. تو امام حسین نے عمر فاروق کی چادر پکڑ لی. فلم یزل یجبزہ ویقول. چادر کھینچی جا رہے ہیں، یعنی اصرار کر رہے ہیں. انزل منبر جدی وتردد علیہ حتی قطع خطبتہ ونزل عن المنبر. وہ چادر کھینچتے رہے، اصرار کرتے رہے، حتیٰ کہ فاروق اعظم نے خطبہ چھوڑ دیا اور ممبر سے اترا. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ. تکبیر ہوئی، نماز ہوئی. جب نماز پڑھ لی تو آپ نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور فرمایا اے بھتیجے، یا ابن اخی من امرک بالذی صنعت. یہ بیٹے جو تم نے کیا ہے، یہ کس نے تمہیں کہا تھا کرنے کا؟ بچے تھے نا، کہ کسی نے شرارت کی ہو، یہ کس نے تمہیں کہا؟ تو امام حسین نے کہا قال حسین ما امرنی بہ احد. کسی نے بھی مجھے نہیں کہا. تو امام حسین نے 3 بار یہ بات دہرائی، ما امرنی بہ احد، ما امرنی بہ احد، ما امرنی بہ احد، کہتے رہے. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے ہی حسین تم نے ممبر سے اتارنا تھا خطبے کے دوران. اب علی بس اتنا کہا اور کچھ نہیں کہا. کیا میرے بارے میں کسی نے کہا تھا؟ امام حسین کہتے رہے کہ مجھے امیر المومنین کسی نے بھی نہیں کہا، کسی نے مجھے یہ ترغیب نہیں دلائی. اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں وحسین رضی اللہ عنہ یومئذ دون المحتلم. اس دن آپ کی عمر بلوغت سے کم تھی، بچے تھے. یہ بات بھی میں دہرا دوں کہ جو نابالغ بچہ ہے اس پر شریعت کا قلم نہیں، شریعت کا قلم اس پر نہیں، وہ مرفوع القلم ہے جو بچہ ہے. یہ باتیں اس لیے ساتھ ساتھ بیان کی جاتی ہیں. اب امام عالی مقام اسی روایت کو خود بھی بیان کر رہے ہیں. یہ تو دیکھنے والے راوی نے بیان کی نا، آپ نے اس کو پھر مکمل کیا، اور اسی پہ میں بات ختم کر رہا ہوں. کہتے ہیں امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہما وہ خود راوی ہیں اس روایت کے، خود بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں فاروق اعظم خطبہ دے رہے تھے، میں بچہ تھا، چھوٹا تھا، تو میں آگے بچپن کی باتیں یاد آتی نا بندے کو. تو بیان کیا کہ امیر المومنین فاروق اعظم خطبہ دے رہے تھے، میں آگے گیا، میں نے کہا انزل المنبر. ابھی 7 الفاظ اگلی روایت کے کیا، یہ دونوں صحیح الاسناد روایات ہیں جو بیان کر رہا ہوں. اس کی سند و حوالہ بھی آخر میں عرض کرتا ہوں تاکہ ریکارڈ میں آ جائے. وہاں تو یہ تھا کہ میرے نانا کے ممبر سے اترو، ان ممبر جدی. یہاں الفاظ ہیں وانزل ان ممبر ابی، میرے باپ کے ممبر سے اترو، واذهب الى ممبر ابیک، اور اپنے باپ کے ممبر پہ جاؤ، اپنے بابا کے ممبر پہ جاؤ، میرے بابا کے ممبر سے اترو. تو فاروق اعظم کے کمال شفقت دیکھیں، فرمایا ان ابی لم یکن لہ ممبر. حسین میرے پیو دا تے ممبر ہے ہی کوئی نہیں، میں کدھر جاؤں. ہائے ہائے، ان ابی لم یکن لہ ممبر، یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ ممبر بس تیرے نانے کا ہی ہے، باقی تو سب
ان ابی لم یکن لہ منبر قال رضی اللہ عنہ ثم اخذنی، کہتے ہیں پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مجھے پکڑ لیا، پیار سے گود میں لے لی. کہتے ہیں میرے ہاتھ میں چھوٹا اتنا تھا، کنکریاں نہیں بچے پکڑتے مٹی، وہ پکڑے ہوئے تھے، میں وہ گھمائی جا رہا تھا. تو جب اترے ممبر سے اپنے مقام تک مجھے ساتھ پکڑا اور پوچھا حسین، ایسے پوچھا حسین کس نے کہا تھا تمہیں؟ یہ اسٹائل تھا. آپس میں بات کر رہے تھے. ممبر سے آگے اب نماز کے لیے جاتے ہوئے مجھے کہہ رہے ہیں. میں نے کہا جی مجھے تو کسی نے نہیں کہا تھا. کہتے ہیں مجھے پیار کرتے رہے اور فرمایا آج یار تم نے خطبہ بلا دیا، آج تم نے اتنا غلبہ کیا ہے ہمارے اوپر کہ سب کچھ میرے ذہن سے نکل گیا. ہاں حسین اگر کوئی کام ہو، کوئی خدمت ہو، کوئی ضرورت ہو تو آتے جاتے رہا کرو. تو امام حسین کہتے ہیں بات میرے ذہن میں تھی، کسی دن ضرورت ہوئی، کام ہوا، فَأَتَيْتُهُ يَوْمًا، میں پہنچا امیر المومنین فاروق اعظم کی بارگاہ میں، وَهُوَ خَالٍ بِمُعَاوِيَةَ رضی اللہ عنہ، وہ اکیلے اندر تنہائی میں، حضرت امیر معاویہ اس وقت گورنر تھے شام کے، تو کوئی سرکاری امور پہ تنہا دونوں تھے، کوئی تیسرا نہیں، اندر بات چیت چل رہی تھی، سرکاری کوئی ڈسکشن تھی. تو باہر میں کھڑا انتظار میں، تو عبداللہ ابن عمر آ گئے، فاروق اعظم کے بیٹے، امیر المومنین کا بیٹا آ گیا اس میٹنگ کے دوران. تو کہتے ہیں وہ کھڑے رہے بیچارے، اجازت نہ ملی اندر جانے کی، میٹنگ لمبی ہو گئی. وہ واپس چلے گئے کہ یار پھر آ جائیں گے، اب ابا جی باتیں کر رہے ہیں خلیفہ صاحب گورنر سے، تو پھر میں آج. تو امام حسین کہتے ہیں میں نے دیکھا جب بیٹا چلا گیا امیر المومنین کا تو میں بھی جاؤں. بتایا کہ حضور میں آیا تھا تو واپس چلا گیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب ملے، میٹنگ ہو گئی، ختم ہو گیا، بعد میں امام حسین سے ملے، واپس چلے گئے. عبداللہ ابن عمر بھی، اور ان کو دیکھ کے امام حسین خود ہی بیان کرتے ہیں کہ اس کو جاتا دیکھا، فلما رأیتہ رجعت، میں بھی واپس چلا گیا. تو کہتے ہیں فاروق اعظم جب باہر نکلے نا تو مجھے دیکھا، حسین تم کدھر جا رہے ہو؟ کہا حضور میں دیکھا عبداللہ ابن عمر جا رہے ہیں تو میں بھی جاؤں، جب انہیں اجازت نہیں ملی. تو اب سنیں فاروق اعظم فرمایا انت حق بالاذن من عبداللہ ابن عمر، اے حسین تیرا مقام وہ نہیں ہے جو عبداللہ ابن عمر کا ہے. عمر کا بیٹا 1000 بار بھی واپس چلا جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن تمہیں تو اجازت کی ضرورت ہی نہیں تھی. انما، یہ انداز تھا، یہ الفاظ تھے، یہ انما انت علی رؤوسنا، اے میرے محبوب آقا کی آل، تم ہماری چوکھٹ کی جگہ نہیں، ہمارے سر کی جگہ. انما انت علی رؤوسنا ما نرى الا اللہ عز وجل وانتم، یہ حد ہے، اس سے بڑی بات نہ کسی نے کہی ہے نہ کوئی کہہ سکتا ہے. فرمایا ہم یا تو رب کو دیکھتے ہیں اور یا بس تمہیں دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتے. اور یہ امام حسین خود بیان کر رہے ہیں، کوئی اور راوی نہیں بیان کر رہا. کہتے ہیں یہ کہتے ہوئے وَوَضَعَ يَدَهُ رضی اللہ عنہ علی رأسہ، یہ کہتے ہوئے آپ نے اپنے ہاتھ اپنے سر پہ یوں رکھے ہوئے تھے، یعنی اہل بیت تمہاری جگہ ہمارے سر اور ہماری آنکھوں پہ ہے، اور تمہارا مقام ہماری نظر میں وہی ہے، یا اللہ ہے یا تم ہو بس. اب ان سے سنیت سیکھیں، جنہیں سنیت سمجھ نہیں آ رہی، جنہیں رافضیت نظر آ رہی ہے سنیت میں، اہل بیت کی محبت میں، وہ ان ہستیوں سے سیکھیں کہ اہل بیت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. یہ چند اشارے ہیں جو قرآن و حدیث اور اسناد صحیحہ سے میں نے عرض کیے ہیں، اور جلیل القدر ائمہ نے اس کو روایت کیا ہے. میں اس کا حوالہ آخر میں عرض کر دوں. اس کو امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، امام المحدثین، اپنی کتاب المطالب العالیہ میں لائے ہیں، کتاب المناقب میں، باب فضائل عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، حدیث نمبر 3892، اور کہتے ہیں کہ اس کو امام اسحاق ابن راہوے نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے. وصححہ محمد ابن ظافر ابن عبداللہ الشہری فی المطالب، اور امام خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں اس کو روایت کیا ہے، جلد 1 صفحہ 471، حدیث کا نمبر ہے 75.
اور امام ابن حجر اسقلانی الاصابہ میں رائے ہیں وصحح اسنادہ، اور کہا اس کی اسناد صحیح ہیں۔ اور امام شمس الدین ذہبی ان سے بھی بڑے امام سیر و اعلام النبلاء میں لائے ہیں وصحح اسنادہ، اور کہا کہ اس کی اسناد ساری کی ساری صحیح مستند اور درست ہیں۔ جلد 3 ہے، صفحہ 285 ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔